السلام علیکم. وی ٹاک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے معیشت کے لیے کچھ اچھی خبریں آئی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ سعودی عرب $2 ارب پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جمع کروانے جا رہا ہے. اسحاق ڈار نے یہ خوشخبری سنائی ہے. عمار مسعود صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس اقدام سے اور سعودی عرب کی طرف سے اس خبر کے بعد ڈالر کی قیمت میں مزید کمی متوقع کی جا سکتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی IMF کا معاہدہ نہیں ہوا اور پھر اس وقت جیسے یہ خبر آئی تھی اس کے ساتھ ہی ڈالر کی ریٹ کم ہونا شروع ہو گئے تھے، پاکستانی کرنسی مستحکم ہونا شروع ہو گئی تھی. ابھی یہ خبر آ گئی ہے، ابھی میرا نہیں خیال کہ خزانے میں پیسے آئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا ہے. اور لیکن یہ اعلان بھی بہت کافی ہے، 1-2 دن کے اندر وہ پیسے بھی آ جائیں گے. اس سے ڈیفینیٹلی ڈالر کی پرائس کم ہوگی اور یہ پاکستانی کرنسی کے لیے بڑی مستحسن اچھی خبر ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہماری کرنسی کی تو بالکل کوئی ویلیو ہی نہیں رہی تھی اور ڈالر جتنا مرضی پرواز کرتا رہے کوئی قوت اس کو روک نہیں سکتی تھی. اس کے علاوہ معیشت سے جو بہتر خبریں آ رہی ہیں اس کا امپیکٹ بہرحال پاکستانی کرنسی پہ ہوگا اور اس سے مستحکم ہوگی پاکستانی کرنسی. اور دیکھیں کہ معیشت کے لیے ایک یہ خبر ہے، اس سے قبل IMF کے معاہدے کی خبر آئی تھی کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. اس کے علاوہ جو کل ایک اچھی خبر آئی تھی کہ فچ جو ریٹنگ ایجنسی ہے دنیا کی، اس نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی، CC کر دی ہے، سی کوئی مائنس سے پلس کر دی ہے. اس سے بھی استحکام آئے گا. تو مطلب بیسیکلی یہ ایک اوور آل پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں نا مجھے یوں لگتا ہے کہ اب تمام قوتیں پاکستان میں ان کا یک نکاتی ایجنڈا بن گیا ہے معیشت، جو کہ پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. حکومتیں، سیاسی جماعتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، یہ جمہوری عمل ہے، بہت اچھی بات ہے، آتے جاتے رہنا چاہیے. الیکشن میں نئی پارٹی آ گئی، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے جس دن عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا اس دن یہ بات کی تھی کہ ہم معیشت کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں، آپ سیاسی اختلاف رکھیں لیکن ہم میثاق معیشت ہمیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس کے بعد جو 4 سال تباہی ہوئی ہے اس کے بعد کسی کو کوئی یاد نہیں رہا کہ میثاق معیشت بھی کوئی چیز ہے. جو اچھی بات اس وقت لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا موضوع بدل گیا. آپ نے ہی وہ بتایا تھا لمز کے پروجیکٹ کے بارے میں، زراعت کی ترقی کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بات کی تھی. اب کیا بات ہو رہی ہے ملک میں؟ اب بات ہو رہی ہے کہ سولر سسٹم سستے دیے جا رہے ہیں. ابھی وہ شزا فاطمہ صاحبہ تشریف لائیں تھی، انہوں نے بتایا کہ نوجوانوں کو ہم 75 سے 5 لاکھ تک کے قرضے دے رہے ہیں، لیپ ٹاپس تقسیم ہو رہے ہیں، سولر سسٹم کی بات ہو رہی ہے، زراعت کی بات ہو رہی ہے، IMF کی ریٹنگ کی بات ہو رہی ہے، ساتھ سعودی عرب سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں. اب گفتگو کا موضوع اور ہے. 4 سال اب آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس ملک میں گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ لانگ مارچ، دھرنے، انتشار، نفرت، اختلاف، کرپشن، نیب، چور ڈاکو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا آپ جن لوگوں پہ الزامات لگائے گئے کیا وہ چور ڈاکو ثابت ہوئے؟ کیا جو اربوں روپے کی کرپشن کے نعرے لگائے گئے ایک پائی بھی ریکور ہوا؟ کیونکہ وہ الزامات غلط تھے. تو مجھے بہت اچھی بات یہ لگتی ہے کہ اب بھی سیاسی جماعتوں میں بہت اختلاف ہے، ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی میں، JUI میں، مسلم لیگ نون میں بڑے اختلافات ہیں، ہونے چاہیے، لیکن بنیادی اساس، محور، نیوکلیس جو کسی بھی ملک کا ہے وہ پولیٹیکل گالم گلوچ نہیں ہے، وہ اکانومی اور عوام کی فلاح ہے. لیکن عمار صاحب ایک اچھی بات یہ بھی تو سامنے آئی ہے کہ پہلی بار آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت، جو ریئل اپوزیشن ہے، راجہ ریاض صاحب کی اپوزیشن نہیں، عمران خان کی اپوزیشن جو PTI ہے، جو کہ پاکستان کی ریئل اپوزیشن جماعت ہے، اس میں بھی کچھ نکات پہ، منیمم نکات پہ اتفاق نظر آ رہا ہے. کہ ابھی IMF کا ڈیلیگیشن جا کے عمران خان صاحب سے ملا تھا اور خان صاحب نے اس کے بعد بڑی حوصلہ افزا بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے IMF کو کہا ہے کہ ہم بھی اس پروگرام پہ عمل پیرا ہوں گے، اگر ہماری حکومت آئی تو ہم بھی جاری رکھیں گے. مطلب بیسیکلی انہوں نے ایگری کی ہے. تو یہ میثاق معیشت کی طرف کوئی پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے ویسے آپ کی خوش گمانی پہ تھوڑی سی حیرت بھی ہے. عمران خان صاحب نے جو IMF کے ریپرزینٹیٹیو سے ملاقات کی اس کے اندر ایک بات جو مناسب نہیں تھی وہ انہوں نے کی. جنرلی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم IMF کے معاہدے کے حق میں ہیں، اسے انڈورس کرتے ہیں، لیکن بار بار ان سے یہ پوچھا گیا کیا انتخابات وقت پہ ہوں گے یا آپ انتخابات وقت پہ
پہ کروا سکتے ہیں یا اس کی ضمانت دے سکتے ہیں. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیرونی ممالک یا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پاکستان میں در اندازی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ خود ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، ان سے فائنینس کے حوالے سے یا مانیٹری پالیسی کے حوالے سے بات کریں. لیکن خان صاحب، اور پھر آپ کو یاد ہی ہوگا IMF سے جب پہلا معاہدہ ہونے لگا تھا تو وہ تیمور جھگڑا نے کیا کیا تھا، محسن لغاری نے کیا کیا تھا، شوکت ترین نے کیا کیا تھا. تو وہ تو ایک پوری مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ پوری ایک کانسپریسی تھی کہ جس سے IMF کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ تھا اس کو سیبوٹاج کیا جا سکے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اور آپ نے حکومت کا اور اپوزیشن کا ذکر کیا کہ حکومت کے ساتھ عمران خان والی اپوزیشن بھی شامل ہے. میرے خیال میں وہ اپوزیشن نہیں ہے، اور وہ مجھے سیاسی منظرنامے پر نظر بھی نہیں آ رہی مستقبل قریب میں. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی بات ہوگی کہ سیاسی منظرنامے پہ نظر نہ آئے، لیکن عوامی سطح پر بہرحال پذیرائی ابھی بھی ہے PTI کی، اور IMF کے ڈیلیگیشن کا ان سے ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کو اپوزیشن، ریئل اپوزیشن سمجھتے ہیں. وسیم، اس میں نا بہت زیادہ کمال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی معاشی پالیسیوں کا کمال نہیں ہے. دو باتیں اس میں ہیں. IMF کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک قرضہ دینے والی انسٹیٹیوشن ہے، اس نے قرضہ دینا ہے، اور الیکشن ہونے والے ہوں تو سارے سٹیک ہولڈر سے بات کرتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے قرضہ واپس لینا ہے. دوسرا اس میں بہت زیادہ دخل ہے اس لابنگ کا جو عمران خان نے امریکہ میں کی ہے، اور اس میں بہت پیسے خرچ کیے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہونا اچھا، اور ہمارے ذرائع کے مطابق IMF کے وفد نے ان کو بتایا، IMF کو پتا تھا، گورنمنٹ سے مل کے گئے، IMF کے وفد نے ان کو بتایا کہ الیکشن بر وقت ہی ہوں گے. ہماری اطلاعات کے مطابق، یعنی IMF کی اطلاعات کے مطابق الیکشن بر وقت ہو جائیں گے، آپ یہ فکر نہ کریں. اور اس کے بعد آگے کی بات کریں کہ چونکہ $3 بلین دے رہے ہیں IMF، $1 بلین وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے دور میں آ جائے گا، $1 بلین نگراں حکومت کے دور میں آئے گا، اور $1 بلین اگلی آنے والی حکومت اگر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہوتی ہے. تو بیسیکلی IMF کی طرف سے بھی ان کو یہ بتایا گیا. لیکن آپ کی بات یہ کسی حد تک درست ہے کہ انہوں نے یہ بات ان سے کہی ہی کیوں، ان کو مطلب شکایت لگائی یا ان سے مطالبہ کیا، تو یہ بنتا نہیں تھا ان کے ساتھ. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو یہ ایک دم اچھی خبریں آ رہی ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت 1 مہینے کے بعد خداحافظ کہہ دے گی؟ نہیں، یہ پولیٹیکل اینگل ہے. میرے خیال میں خدا حافظ کہہ دینا چاہیے، اور اس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب اور PDM والے بڑے واضح ہیں کہ کم از کم شہباز شریف صاحب اسمبلیاں تو توڑ دیں گے 12 سے 16 اگست کے دوران، کیونکہ آئینی مدت پوری ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد الیکشن پہ ابھی بعض علاقوں میں، بعض ذہنوں میں ابہام پایا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ ابہام بھی قائم رہے گا، الیکشن وقت پر ہوں گے. اہم سوال جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے حکومتیں آ کر بات کرتی ہیں، یہ منصوبہ لگا دیا، یہ منصوبہ کر دیا، اتنے پیسے آ گئے. کیا اس ساری ترقی کے نعروں کا عوام تک ثمرات پہنچیں گے؟ عوامی فلاح ہوگی، مہنگائی کم ہوگی، لوگوں کو پیسے ملیں گے؟ یہ اہم سوال ہے اس وقت. یہ سوال بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو کل آرمی چیف اور پرائم منسٹر نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے، گرین پاکستان انیشیٹو، دوسرے زرعی انقلاب کی بات ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی یہ کنسرن لوگوں کے ہیں. ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس کا مجھے فائدہ ہوگا؟ گو کہ جو ان کا موقف ہے اس کے مطابق تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر کسان اگر خوشحال ہو جاتا ہے، اس کی پیداوار بڑھتی ہے، تو ظاہر ہے کسان کے گھر میں خوشحالی آئے گی. اگر جس کے پاس 5 ایکڑ 3 ایکڑ 2 ایکڑ زمین ہے، اس کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، تو سال میں اگر وہ 1 لاکھ کماتا تھا، اب 3-4 لاکھ کمائے گا، تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر وہ کسی کو ٹھیکے پہ دیتا ہے، اس میں بھی پیسے آتے ہیں. لیکن یہ بات، یہ کنسرنس بہرحال ابھی شو کیے جا رہے ہیں کہ کمپٹیشن تو نہیں ختم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب انوالومنٹ ہوتی ہے آرمی کے اداروں کی، تو باقی ادارے کیا وہ بھی اوپنلی بڈ کر سکیں گے کھاد کے لیے، زرعی آلات کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، مشینری کی درآمد کے لیے؟ تو کنسرنس شو ہوتے ہیں کہ یار اوپن کمپٹیشن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو مثال البتہ دی جاتی ہے کہ مصر کی، وہاں پہ بھی ملٹری لیڈ انیشیٹو ہوئے ہیں زراعت میں، اور بڑی پیداوار بڑی اچھی ہوئی ہے. تو کیا اس کے ثمرات وہاں کے عوام تک پہنچیں؟ اور آپ دیکھیں کہ چائنا ہے، چائنا میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ تھی، لیکن اب خوشحالی آئی ہے. تو کیا خوشحالی کے اثرات عام بندے تک پہنچیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چائنا میں تو پہنچے ہیں. چائنا میں آپ دیکھیں کہ عام مڈل مین خوشحال ہے، گھروں میں ان کے لیٹسٹ اپلائنسز ہیں، ان کے گھر لیٹسٹ بنے ہوئے ہیں بنیادوں پر، ان کی رہائش کے انداز اچھا ہو گیا، پارکس اچھے ہو گئے، ہاسپٹلز اچھے ہو گئے. تو بیسیکلی اگر خوشحالی آتی ہے تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کسی نہ کسی حد تک عام بندے تک پہنچتا ہے. لیکن ابھی یہ کنسرن ہے، ظاہر ہے پاکستانی عوام
75 سال سے یہی دیکھتے ہیں کہ منصوبے بڑے بڑے بنتے ہیں, ان کے بڑے بڑے نام آتے ہیں, بڑی سرمایہ کاری آگے. مشرف صاحب کے دور میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیلی نار پاکستان میں آئی تھی, بڑی بڑی سرمایہ کاری آئی ہے, کتنے بلینز آف ڈالرز کی پوری دنیا سے آ رہی ہے, لیکن عام آدمی کتنا خوشحال ہوا, عام آدمی کو کیا فائدے ہوئے. اور اس وقت جب شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے تو ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ میکرو اکنامکس کی بات کرتے ہیں کہ وہ تو بڑے انڈیکیٹر بڑے اچھے ہو گئے ہیں, ہماری گروتھ بڑی اچھی ہو گئی, فارن ریزروز اچھے ہیں, مگر مائکرو اکنامکس کا کیا ہوگا؟ تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے بھائی, اگر اوپر کے انڈیکیٹرز اچھے ہوں گے تو نیچے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. مجھے وسیم اس میں نا جو مثبت پہلو نظر آ رہا کہ جس سے یوں لگتا ہے کہ یہ پلانز مٹیریلائز ہو جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ فوکس اب ایک ہو گیا ہے اور وہ اکانومی ہے. کل آپ نے ہی خبر دی تھی اور اس میں بتایا کہ جو آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر نے بات کی کہ یہ بنیادی طور پر شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے. شہباز شریف صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کا انیشیٹو ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہارمنی لگتی ہے کہ مطلب وہ جو کانفلکٹ کی سچویشن ہے وہ نہیں لگتی. وہ جو مطلب کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف جو عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں وہ والی کیفیت بالکل. آصف زرداری صاحب کی بات سن لیجیے, وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمیں بھٹو کے نام پہ ووٹ دو, ہمیں بہت قربانیاں دی ہیں, جو کہ وہ ہمیشہ سے ان کا نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت ہمیں ملی تو ہم $200 ارب لے آئیں گے. لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ نقطہ ایک ہو گیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گے تو پھر آپ اگلے الیکشن جو لڑے جائیں گے وہ معیشت پہ لڑے جائیں گے, اور مطلب منشور میں پارٹیوں کے اور ان کے ایجنڈاز میں یہ معیشت کی بحالی ہوگا, ایک میجر سبجیکٹ ہوگا جو کہ بہت لانگ اوور ڈیو تھا. آپ کے خیال میں یہی ایجنڈا ہوگا؟ جی بالکل, اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو گالم گلوچ کا اور غلاظت کا اور ٹرولز والا دور بیت گیا ہوا ہے. مجھے کم از کم یہی لگتا ہے وہ قصہ پارینہ ہو گیا. اب اس کی ہمارے مستقبل میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب وہی شخص, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ سیاسی جماعتوں میں سے کوئی ہو, چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ہو, یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہی شخص پاکستان کے لیے محسن ہے, پاکستان کا جو صحیح خادم ہے, جو پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرے گا. یہ بلا وجہ کے سیاسی اختلافات کو اب ختم کرنا پڑے گا اور فوکس ایک پہ رکھنا پڑے گا. جب تک ہم اس نہج پہ رہیں گے, چاہے حکومت کسی کی بھی ہو, میرے خیال میں پاکستان کے عوام فلاح پائیں گے. بالکل زبردست. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ اکانومی جو ہے اگلے انتخابات کا واحد ایجنڈا ہوگا, اور ہر جماعت کو اپنا پلان عوام میں پیش کرنا ہوگا, اور جس کا پلان زیادہ بہتر ہوگا ظاہر ہے عوام کی پذیرائی اسے حاصل ہوگی. الیکشنز ابھی اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے حکومت جاتی ہے, اس کے بعد الیکشن جو ہے نومبر یا اکتوبر میں ہوں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کس ایجنڈے پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں اور کیا صورتحال سامنے آتی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk.